اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے سنا فاطمہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا سلام ہو تم پر اے فاطمہ۔ پس میں نے کہا کہ آپ پر بھی سلام ہو۔ فرمایا میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرتا ہوں۔ پس میں نے عرض کی اے پدر بزرگوار میں آپ کو کمزوری سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ فرمایا اے فاطمہ علیہ السلام میری یمانی چادر لا کر مجھے اڑا دو۔ پس میں نے وہ یمنی چادر لا کر اڑا دی۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے اقدس سے ایسا نور ساطع ہے جیسے 14ویں کا چاند کامل ہے۔ ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ میرا بیٹا حسن علیہ السلام آ گیا اور کہا سلام ہو آپ پر اے مادر گرامی۔ پس میں نے کہا کہ تم پر بھی سلام ہو میری آنکھوں کے نور، میرے میوہ دل۔ پھر کہا اے مادر گرامی میں آپ کے پاس پاک اور طیب خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ میں نے کہا ہاں تیرے نانا چادر کے نیچے موجود ہیں۔ پس حسن علیہ السلام چادر کے پاس آئے اور کہا سلام ہو آپ پر اے جد بزرگوار، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاؤں؟ فرمایا تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے، اے حوض کوثر کے مالک، اجازت ہے آ جاؤ۔ پس حسن علیہ السلام چادر کے اندر داخل ہوئے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرا بیٹا حسین علیہ السلام آ گیا اور کہا سلام ہو آپ پر اے مادر گرامی۔ میں نے کہا کہ تم پر بھی سلام ہو اے میرے فرزند، اے آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میوہ دل۔ پس کہا حسین علیہ السلام نے اے مادر گرامی مجھے تو آپ کے گھر سے پاک و طیب خوشبو آ رہی ہے جیسے میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہے۔ میں نے کہا بے شک تمہارے نانا اور تمہارے بھائی چادر کے نیچے موجود ہیں۔ پس حسین علیہ السلام چادر کے پاس آئے اور کہا سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اے نانا جان، سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے چنے ہوئے، آیا اجازت ہے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادر کے نیچے آ جاؤں؟ فرمایا تم پر بھی سلام ہو اے میرے فرزند، اے میری امت کے شفاعت کرنے والے، ہاں تم کو اجازت ہے آ جاؤ۔ پس حسین علیہ السلام بھی ان کے ساتھ چادر میں داخل ہوئے۔ پس آئے میرے پاس حسن علیہ السلام کے والد علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور کہا کہ سلام ہو تم پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ میں نے کہا آپ پر بھی سلام ہو اے حسن علیہ السلام کے بابا، اے امیر المومنین۔ پس فرمایا اے فاطمہ مجھے خوشبو آ رہی ہے آپ کے ہاں سے ایسی پاک و طیب گویا میرے بھائی اور ابن عم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ میں نے کہا ہاں وہ آپ کی بیٹوں کے ساتھ چادر کے نیچے موجود ہیں۔ پس علی علیہ السلام بھی چادر کے پاس آئے اور فرمایا سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول، آیا مجھے بھی اجازت ہے کہ آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں؟ فرمایا تم پر بھی سلام ہو اے میرے بھائی، اے میرے وصی و میرے جانشین، صاحب لواء حمد اور جزا، تم کو بھی اجازت ہے۔ پس علی علیہ السلام بھی چادر میں داخل ہوئے۔ اب میں بھی چادر کے پاس آئی اور عرض کی سلام ہو آپ پر اے پدر بزرگوار، اے اللہ کے رسول، آیا مجھے بھی اجازت ہے کہ آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں؟ فرمایا تم پر بھی سلام ہو اے دختر نیک اختر اور اے میرے جگر کے ٹکڑے، تم کو بھی اجازت ہے۔ پس میں بھی چادر میں داخل ہو گئی۔ جب ہم سب چادر میں جمع ہو گئے تو میرے والد اللہ کے رسول نے چادر کے کنارے پکڑ لیے اور اپنا دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا اے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت اور میرے خاص، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، جس نے مجھے اذیت دی اس نے ان کو اذیت دی، جس نے مجھے محزن کیا اس نے ان کو محزن کیا، جو میں اس سے لڑوں گا اس سے جنگ کریں گے اور میری اس سے صلح جو ان سے صلح رکھیں گے، اور دشمن ہو اس کا جو ان سے عداوت رکھے، اور میرا دوست جو ان سے محبت رکھے، اور یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ پس قرار دے اپنی رحمتیں اور برکتیں اور بخشش اور رضائیں میرے لیے اور اہل بیت کے لیے، اور دور رکھ ان سے ہر قسم کی نجاست کو، اور ان کو ایسا پاک رکھ جیسا ہے پاک رکھنے کا حق۔ پس فرمایا اللہ عز و جل نے اے میرے ملائکہ، اے آسمانوں کے رہنے والو، تحقیق میں نے نہیں بنایا آسمان بلند اور زمین کزسترا کو، اور چمکتے ہوئے چاند اور روشن سورج کو، اور فلک دور کنندہ کو، اور جاری دریا کو، اور بہتی ہوئی کشتی کو، مگر سوائے ان 5 کی محبت کے سب کو جو کہ نیچے چادر کے نیچے ہیں۔ پس جبرائیل نے عرض کی اے میرے پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے؟ فرمایا اللہ عز و جل نے کہ وہ ہیں اہل بیت، نبوت اور رسالت
کی کان، اور وہ فاطمہ علیہ السلام ذیشان اور اس کے پدر بزرگوار اور شوہر نامدار اور اس کے دونوں بیٹے۔ عرض کی جبرائیل علیہ السلام نے: اے پالنے والے، آیا اجازت ہے کہ میں بھی زمین پر جا کر ان کے ساتھ چھٹا ہو جاؤں؟ فرمایا: اللہ نے ہاں اجازت، تم کو جاؤ۔ پس جبرائیل امی آئے اور عرض کی: سلام ہو آپ پر، اللہ کے رسول بزرگ و برتر، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور عظمت و کرامت کا سلام کہتا ہے، اور فرماتا ہے: قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی کہ میں نے نہیں خلق کیا آسمان بلند کو اور زمین کزستہ کو اور نور چاند کو اور ضیاء بار سورج کو، اور نہ ہی دور کنندہ فلک اور نہ ہی بہتے ہوئے دریا کو اور تیر کی ہوئی کشتی، مگر صرف تمہارے طفیل اور تمہاری محبت میں، اور مجھے اجازت دے دی کہ آپ کے پاس چادر میں داخل ہو جاؤں۔ آیا آپ بھی مجھے اجازت دیتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا: اللہ کے رسول نے کہ تم پر بھی سلام ہو۔ اے ایمانت دار، وہی خدا، میں نے بھی تم کو اجازت دی۔ پس جبرائیل ہمارے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے اور کہا میرے پدر بزرگوار سے کہ اللہ نے وحی فرمائی ہے اور فرماتا ہے کہ تحقیق اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے اور اہل بیت کو ایسا پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ پھر علی علیہ السلام نے میرے بابا سے عرض کیا: یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خبر دیجیے کہ ہمارے اس چادر کے اندر جمع ہونا کیا فضیلت رکھتا ہے؟ خدائے برتر کے حضور نے پس فرمایا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات کی قسم جس نے مجھے خلق کیا، ساتھ نبی بنائے اور اپنی رسالت کے لیے چن لیا، جس جگہ ہماری حدیث بیان کی جائے گی اہل زمین کی محفلوں میں سے اس میں ہمارے شیعہ اور محب بھی جمع ہوں گے، اور ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، ملائکہ ان کو گھیر لیں گے اور جب تک وہ بیٹھے رہیں گے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ پس علی علیہ السلام نے فرمایا: خدا کی قسم، ہم تو فائز و سعید ہوئے اور ہمارے شیعہ بھی فائز ہو گئے۔ فرمایا: میرے بابا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے: خدا کا درود اور سلام ہو ان پر، ان کی آل پر۔ اے علی، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث سے برسالت کیا اور نبی بنایا اور اپنی رسالت کے لیے چن لیا، جس محفل میں ہماری یہ خبر بیان کی جائے گی اہل زمین کی محفلوں میں سے، اور اس میں ہمارے شیعہ اور محب موجود ہوں گے، تو ان میں سے جو پریشان حال ہوگا اس کو نجات ملے گی، اور جو مغموم ہوگا اللہ اس کے غم دور کر دے گا، اور جو طالب حاجت ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت بڑھائے گا۔ علی علیہ السلام نے کہا: خدا کی قسم، ہم تو فائز اور سعید ہو گئے، اور اسی طرح ہمارے شیعہ بھی فائز اور سعید ہوئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ رب کعبہ کی قسم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔